ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اسلام نے عید کے دن اس کی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی غلاموں کو مدینہ منورہ کے اندر کھیل کرتے ہوئے، کرتب دکھاتے ہوئے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حبشی کرتب دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چپ رہو، آج عید کا دن ہے۔ کوئی دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہا تھا، کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ بچے دف بجا رہے ہیں اور خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہیں خوشیوں کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید کے دن اظہار خوشی کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ دسترخوان کو وسیع کرنا، اسی طریقے سے ہمیں دیکھ کر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہم بہت خوش ہیں، آج ہم بہت خوش ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر روزے رکھے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ اگر عید کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے کی بجائے گناہ ملے گا۔ اور دنوں بھوکا رہنا عبادت ہے، آج کھانا عبادت ہے۔ اور دنوں پیاسا رہنا عبادت ہے، آج پینا عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن چھوٹ عطا کی ہے، آج کے دن کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے، لیکن خوشی میں کوئی اپنی حد کو پار نہ کرے۔ اسلام نے ہر چیز اعتدال سے عطا کی ہے۔ ایک عید ہے ہماری، آج اس عید کے متعلق بہت مختصر، تاکہ ہمیں وقت پر نماز بھی شروع کرنا ہے، بہت مختصر عرض کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے مطابق قیمتی کپڑا پہنا جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی استطاعت ہے، بہت اچھا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ یوں ہی پھٹے پرانے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائیں۔ نہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، نئے میسر نہ ہو تب دھلے ہوئے پہنے، لیکن کپڑے اچھے پہنے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو تمہارے وجود پر دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن معاذ اللہ اب عید مسلمانوں کی ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ دوسروں کے مذہبی تہواروں میں اور مسلمانوں کی عید میں اب کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ ہم عید کے دن صرف ایک کام کرتے ہیں جو سنت ہے، جسے دگانا کہتے ہیں، نماز عید کہتے ہیں، اور جیسے ہی عیدگاہ کو ہم پار کرتے ہیں پھر ہم اپنی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سروں پر ٹوپی نہ ہو، ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہ ہو، تو کوئی محسوس بھی نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم نے مہینے بھر تک کے روزے رکھے، جس قوم نے مہینے بھر تک کے تراویح پڑھی، جس قوم نے مہینے بھر تک کے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کی، اگر پھر اسی قوم سے عید کے بعد سنیما گھر پر ہو جائیں تو پھر روزے کس چیز کا نام ہے؟ روزہ تو نام ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے تم پہ فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کے نوجوان لڑکے خصوصی طور پر اس طریقے کی حجامت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھو، بدن پر باضابطہ طور پر جو ہے بیل بوٹے بنوائے جا رہے ہیں۔ کب؟ مسلمانوں کی عید ہے، اور چونکہ اب بدن پر بیل بوٹے ہوں گے تو اس کو بتانے کے لیے جسم کو ننگا رکھنا، یعنی چھوٹے کپڑے پہننا بہت ضروری ہوگا، تبھی تو بیل بوٹے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی کلچر، یہ گناہوں کا ماحول تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ماؤں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مہربان. ارے کروڑوں مائیں بفرض محال اگر کسی ایک بچے کی ہو تو کروڑوں مائیں مل کر کے اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ اندازہ کریں اگر آپ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں جس سے بازو بھی نظر آتے ہیں، جس سے جو ہے وہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کثرت کے ساتھ اگر موت ہوگی تو وہ نظر کی وجہ سے ہوگی. آقا فرماتے ہیں نظر بد حق ہے، یعنی کسی کو نظر لگ جانا حق ہے. جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظر نقصان پہنچاتی ہے. فرمایا گیا کہ جو نظر بد ہے وہ جانور کو لگے تو جانور ہانڈی میں چلا جاتا ہے، پتھر کو لگے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان کو لگے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے. اب یہ جو تم شارٹ کپڑے پہن کر جسم پہ بیل بوٹے بنا رہے ہو، یعنی لوگوں کی نظر تم پر پڑے. لباس تو اس لیے تھا کہ لوگوں کی نظر تمہارے وجود پر مکمل نہ پڑے، لباس اس کو روک لے، لباس تمہارے وجود کی حفاظت کرے. لیکن اب تم نے چونکہ اپنے پورے وجود کو ننگا کر دیا، شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن رہے ہو، تو لوگوں کی نظریں تم پر جمے گی اور نظر بد لگے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں کثرت سے موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی. نقصان کس کا ہوا؟ آپ اپنی جان سے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ نہیں دیکھتے ارے ابھی تو بیٹھا تھا ابھی مر گیا. کس وجہ سے؟ نظر بد کی وجہ سے. آپ نے نظر بد کو کیا سمجھا؟ جادو کرنے والا جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو اس کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے، یا تو جادو اثر کرے گا یا تو نہیں کرے گا. اگر وہ جادو کرنے والا پاورفل نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو اس کا کیا ہوا جادو اثر نہیں کرے گا. لیکن نظر بد کا حال یہ ہے اگر ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی کو غور سے دیکھ لیا، نہ سبحان اللہ کا نہ ماشاء اللہ کا، نہ نگاہوں میں عقیدت ہے، تو پھر وہ نظر بد اس پر اثر کر جائے گی اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے. تو بتائیں مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا، پورے لباس کی طرف آؤ. عید کو تماشا مت بناؤ، عید کو غیروں کے تہوار کے مشابہ مت بناؤ. اگر سر کے بال کٹاؤ تو اسلام کے مطابق کٹاؤ، ایسے نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ بال کٹائے جائیں گے اور ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی. آج کل کے لڑکے بلکہ جہاں پر عورتیں اور بچے مسلمانوں کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس قوم کے جوان صرف کٹنگ بنانے کے لیے 500 اور 1000 روپیہ دے رہے ہیں. جب بتائیں صرف بال کٹانے کا اتنا جو قوم دے گی پھر وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟ آج ہم سیریا، یمن، عراق، بیت المقدس کا رونا روتے ہیں. بیت المقدس تو ہمارے ہر مسلمان کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، لیکن رمضان المبارک میں بیت المقدس کی تراویح ٹی وی پہ نشر ہو رہی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی سنا کہ بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، جس مسجد اقصیٰ کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہونا بھی چاہیے، ہمارا قبلہ اول ہے. لیکن جب مسجد اقصیٰ کی تراویح نشر ہو رہی تھی ٹی وی پر تو دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے جتنے کھڑے ہیں 95% لوگ ہیں، نہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے نہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے. ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ہم ان کے ہاتھوں کے پتھر دیکھ کر متاثر ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، بندوقوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، ہتھیاروں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں، لیکن ان کو فتح و نصرت نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ان کے ہاتھوں میں پتھر تو ہے مگر دامن شریعت نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم، جن دن ان کے ہاتھوں میں شریعت کا دامن آ جائے گا خدا ان کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ باطل قوتیں ان کے قدموں میں سرنگو ہونے پہ مجبور ہو جائے گی.